بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ-نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد، ثنا، تسبیح، تحمید، تحلیل، عبادتیں، دعائیں، نظر و نیاز اس خالق کائنات رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، جو تمام انسانیت کا رب ہے، جو تمام نباتات اور جمادات کا رب ہے. درود اور سلام پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رب العالمین کے پیغامات کو انسانیت کے حوالے کیا، انسان کو انسان بننے کے لیے دین اسلام کو اتارا گیا اور دین اسلام کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حوالے کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی. رب العالمین ہمارے لیے زندگیوں میں استقامت نصیب فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. صحت ایک نعمت ہے، جسم ایک نعمت ہے، جسم کی جو خوبیاں ہیں وہ ایک نعمت ہے. آنکھ ایک نعمت ہے، آنکھ کو عطا ہونے والی روشنی ایک نعمت ہے، اور اس روشنی سے آدمی صحیح راستے میں چلتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ لوگوں کو تو آنکھ ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، بینائی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ صحیح راستے میں چلنے کے مکلف نہیں ہوتے. دیکھو، رب کی نعمتیں بے شمار ہیں، رب کی نعمتیں بے شمار ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت اللہ نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے، وہ ہے اولاد. اولاد جس کے بارے میں قرآن نے کہا
انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ دنیا کے مال، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یا رب یہ اولاد کو، میری ذریت کو میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ معلوم یہ ہوا دونوں آیتوں سے کہ ہماری اولادیں یا تو ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش کا سبب بن سکتی ہے، یا وہ اولادیں ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس موضوع پر ہم باتیں جانیں گے، رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین میرے اپنے گھرانے میں، آپ تمام کے گھرانوں میں اللہ نے اولاد کی دولت سے نوازا ہے، وہ سارے اولاد کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، والدین کے لیے درد سر نہ بنائے، والدین کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لائے ہوئے لوگ، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے لیے دشمنی کا سبب بن جائیں، وہ میدان محشر میں دشمن بن کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قرآن نے صاف صاف اولاد کے تعلق سے کہا یہ آپ کے لیے فتنہ بھی بن سکتی ہے، یہ آپ کے لیے دشمن بھی بن سکتی ہے، اور یہ آپ کے لیے خدمت گزار، آنکھوں کا ٹھنڈک بھی بن سکتی ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، یہ اولاد ہمارے لیے فتنے بنیں گے، یہ آزمائش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ دیکھو میرے بھائی، زندگی میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، بہت ساروں کو اللہ نے مرد بچے عطا کیے، بہت ساروں کو عورتیں عطا کی، بچیاں عطا کی۔ دیکھو یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور بے اولاد ہو کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جو صاحب اولاد ہوتے ہیں، اگر ان کے بچے واقعی میں نیک ہوتے ہیں، یاد رکھو وہ بچے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ دنیا میں آئے، چند دن زندگی گزارے اور گزر گئے۔ اللہ نے جس کو اولادیں دی ہیں وہ یہ دعا کرے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا رب میری بیویاں، میرے بچے، میرا سماج، یا رب العالمین ان تمام کو میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ دعاؤں کی پابندی کرو۔ یاد رکھو دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ یاد رکھو تمہارا بچہ، تمہاری اولادیں چاہے کتنی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو، تقدیر کو بدلنے والی چیز صرف دعائیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں مقبول ہوتی ہیں، اور بچوں کے لیے کبھی زندگی میں بھولے سے بھی بددعا نہ کرو، ان بچوں کے لیے کبھی بددعا نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی دین، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد کو لے کر کے نہ جانے ہم زندگی میں دنیا والوں کے لیے شہرت، ناموری، ریاکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو اولاد اللہ تمہیں دیا ہے، سب سے پہلی چیز ان بچوں کی تربیت کی فکر کرو، ان بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ میرے بھائیوں، یہ فکر لے کر کے زندگی گزارو کہ میرے بچوں کو میں حلال کھلا رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، جسمانی طور پر حلال کپڑے پہنا رہا ہوں، سب حلال کر رہا ہوں۔ تربیت کیوں حرام ناحیے سے ہم کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کے روح کی تربیت نہیں کر رہے؟ جسم کی تو تربیت ہو رہی ہے، بچہ پروان چڑھ رہا ہے، 1 سال سے 2 سال، 2 سال سے 3 سال، ایسے ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے آنکھوں کے سامنے۔ لیکن یاد رکھو اس بچے کی روح بہت کمزور ہوتی ہے۔ کیوں کمزور ہوتی ہے؟ ہماری تربیت صحیح نہیں ہوتی، ہماری تربیت صحیح نہیں ہوتی، اور ہم تربیت کے معاملے میں بڑے بے فکر ہوتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں انبیاء علیہ السلام بچوں کی تربیت میں کتنے فکر مند ہوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، اپنے سارے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد کبھی میرے راستے سے مت ہٹ جانا، تم وہی راستے میں رہنا جو میں نے تمہیں سکھلایا ہے، بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں فاطمہ بنت محمد سے مخاطب ہوتے ہیں،
اے فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، میں تیرا باپ ہوں، اس وسیلے سے تو جہنم سے بچ نہیں سکتی، تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، بچوں کی صحیح تربیت کو لے کر کے انبیاء جب فکر مند ہوتے ہیں، ہم اور آپ کیوں نہیں ہوتے؟ اتنے فطروں کے زمانے میں، آزمائش کے زمانے میں بھرے ہوئے فتنے ہر جانب بچوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، گزری ہوئی نسل بہتر ہوتی ہے آنے والی نسلوں سے۔ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں بہت فتنے ہیں ہمارے دور میں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں دیکھو کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ارتداد کا شکار ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جسے دین کی بنیادی تعلیمات معلوم نہیں ہے، جنہیں اللہ کے نبی کا تعارف معلوم نہیں ہے، جنہیں اللہ رب العالمین کون ہے معلوم نہیں ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائی، تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ کون تربیت کرے گے؟ یاد رکھو آج ہمارے بچے ناکارہ ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری زندگی صرف دھوکے میں گزر رہی ہے۔ باپ تہمت لگاتا ہے کہ مائیں تربیت نہیں کرتی، مائیں تہمت لگاتی ہے باپ کو وقت نہیں ہے تربیت کے لیے، اور ماں باپ جب ایک بات ہو جاتے ہیں دیگر اداروں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ فلاں اسکول میں بچہ گیا ہے خراب ہو گیا، فلاں ماحول میں بچہ گیا بگڑ گیا ہے، فلاں ماحول میں بچے کو ہم نے بھیجا ہے اسی لیے بگڑ گیا۔ اس ماحول میں بھیجنے والے کون تھے میرے بھائی؟ تم ہی تو تھے۔ اس ماحول میں بھیجنے والے کون تھے؟ بچہ جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے اس کے اندر مسیحیت آ جاتی ہے، عیسائی سوچ کا بن جاتا ہے، اس کے پاس دین کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، قرآن کی اہمیت نہیں رہتی، اس کے بجائے بائبل کی اہمیت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے وہ ماحول میں بچے کو ڈالا ہے، ہم نے وہ ماحول میں بچے کو ڈالا ہے۔ میرے بھائی، تربیت کی فکر کرو، تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا محلے کا امام؟ کیا اسکول میں پڑھانے والی وہ ٹیچرز؟ کیا مدرسوں میں پڑھانے والے وہ اساتذہ؟ میرے بھائی ایک حدیث سناتا ہوں، سن لو۔ کلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں۔ باپ ہے تو بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں ہے تو بچوں کے بارے میں پوچھی جائے گی، ساس ہے تو اپنے داماد اور بہو کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ یاد رکھو ہر فرد قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا اگر وہ تربیت نہیں کرتا۔ تو یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ تربیت کا ذمہ دار ہر شخص ہوتا ہے، باپ کے ذمہ بھی ہے۔ ایسے نہیں ہمارا ماحول کیا ہے، مدرسے کو جاتے ماں کو بھیج دیتے، جاؤ تم ہی بات کر کے آ جاؤ۔ کیا باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا باپ بڑا لاپرواہ ہو گیا؟ کیا کما کر لا کر دینا یہی اس کی ذمہ داری ہے؟ تربیت نہیں کرے گا، ایسی تربیت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ یہی ہوگا، بچہ ماں کے سامنے بڑا اچھا رہے گا، باپ کے سامنے بگڑ جائے گا۔ بعض بچے باپ کے سامنے اچھے ہوتے ہیں، ماں کے سامنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض حد تو یہ کہ والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، یہ موضوع میں آپ تمام کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان کے ایام آئے، چھٹیوں کے ایام آئے، ہر آدمی اسکول میں ایڈمیشن کے لیے بڑا متفکر ہے کہ بھی اسکول کے لیے ایڈمیشن ہمیں کروانا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ اسکول کس محلے میں، کس علاقے میں، کیا تعلیم ہوتی ہے وہ دیکھو، کیا پڑھایا جا رہا ہے وہ دیکھو، بچوں کی بنیادی سوچیں کس طریقے سے ملحدانہ بنائی جا رہی وہ دیکھو، بچوں کے خیالات کو کس طریقے سے دین بیزار کیا جا رہا ہے وہ سوچو، بچے جوانی کے مراحل کو پہنچتے ہیں کتنے محرمات حرام کاریاں ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں وہ سوچو۔ تربیت کی فکر کے لیے باپ کا بہترین تحفہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنا، باپ کا بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ حدیث مرسل ہے لیکن بعض احباب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اسی لیے میں حدیث مکمل نہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے لیکن حدیث سندن ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ کے لیے بہترین اگر کوئی تحفہ ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ ہے اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، اچھے گھروں میں رکھوانا، ہر جائز خواہش کو پوری کروانا۔ میرے بھائی یہ بچوں کے لیے بہترین تحفہ نہیں ہے، اچھی تربیت بچوں کی کرنا یہ باپ کا بہت بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ لہذا تربیت کے لیے کبھی ماں کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ اور مائیں اپنے باپ کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ تربیت دونوں قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، ماں بھی پوچھی جائے گی
باپ بھی پوچھے جائیں گے، اور اسی طریقے سے وہ اساتذہ بھی پوچھے جائیں گے جن کے ذمے بچوں کو 8 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ دیا تھا۔ یاد رکھو، اسی لیے بول رہا ہوں اپنے بچوں کے تعلق سے صحیح فیصلہ کرو۔ تربیت کا ذمہ دار ہر شخص ہوتا ہے، سماج کا ہر شخص تربیت کا اہل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جہاں کہیں تم برائی کو دیکھو، تمہارے پاس طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی، روکو۔ کون روکے گا جی ہاتھ سے؟ اگر کوئی بچہ برائی کرتا ہے، سماج کے ہر فرد پر ذمہ داری بنتی ہے اس بچے کی تربیت پر فکر۔ ہاتھ سے روک نہیں سکتا، زبان سے روک۔ اتنی تو طاقت ہے بچوں کی تربیت کے لیے، زبان سے بھی روک نہیں سکتا، کم سے کم اتنا سوچ لے کہ بندہ برائی کرتا۔ میرے بھائی دیکھو، تربیت کا ذمہ دار ہر شخص ہوتا ہے، ہر شخص مکلف ہوگا، کوئی دستبردار نہیں۔ آج کوئی بچہ کوئی بچی بگڑتی ہے، پورا سماج اس کا ذمہ دار ہو گیا۔ پہلے تو ماں باپ پوچھے جائیں گے، پھر اس کے اساتذہ پوچھے جائیں گے، پھر سماج کا ہر فرد جس کو معلوم تھا بگڑ رہا ہے بگڑ رہا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی حفاظت کر لو، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر مند ہو جاؤ۔ یاد رکھو تربیت کیسے کرے، بڑا المیہ ہے جی، بڑا المیہ ہے۔ تربیت کیسے کرے ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں لقمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے بیجا کہا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے کون کون سی باتیں تم استعمال کرنا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کون کون سی نصیحتیں کی، کون کون سی باتوں کی طرف ترغیب دلائی، کون کون سی باتوں کی طرف روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں صاف کھول کر کے بتا دیا کہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنا ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، لا تشرک باللہ، میرے بیٹے تو شرک نہ کر۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے نماز قائم کر، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے معاف کیا کر، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تکبر نہ کر، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے زمین میں اکڑ کر کے نہ چل، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے بات کرتا ہے تو بڑی سلاست سے بات کیا کر، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے بڑوں کا ادب اور احترام کیا کر۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جی لقمان علیہ السلام کی قرآن نے باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے۔ لہذا تربیت ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے تربیت کرے، سیکھے کہ میرا بچہ بگڑ رہا ہے، اس کو کیسے تربیت کا رخ دیا جائے، فلاں کام کی طرف جا رہا ہے، غلط کاموں کی طرف جا رہا ہے، جوانی کے مراحل میں ہے، حرام کاموں کی طرف جا رہا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ بچی ہے، بڑی ہو گئی ہے، بے پردہ ہو رہی ہے، اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ قرآن میں کیا نسخہ بتایا گیا ہے، قرآن میں کیا ترتیب بتائی گئی ہے، وہ ساری چیزیں قرآن میں ہے۔ میرے بھائی براہ کرم کچھ سیکھو نہ سیکھو، کم سے کم وہ باتیں سیکھ لو جو آپ کے بچوں کے لیے کام آ سکتی ہے۔ یاد رکھو ایک ایسا پودا ہے تربیت، آپ ایک بار پیر دیں گے، یاد رکھو مر کر کے چلے جائیں گے، نسلیں ہدایت پر رہیں گی، جب تک ہدایت پر رہیں گی تمہیں جو ہے مغفرت کا سامان ملتا رہے۔ حدیث ہے نا، آدمی بڑا حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ عذاب دیا جا رہا ہوگا، عذاب میں کمی ہو جائے گی، سکون ہوگا، مغفرت کے درجے بڑھتے 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 جائیں گے۔ آدمی پریشان ہوگا کہ پوچھے گا آخر میری کون سی نیکی اس قدر کام آ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے تیری اولادیں تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی تربیت جی، وہ کیسی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دی تھی۔ اللہ اکبر، وہ کیسی تربیت تھی کہ ابراہیم نے اپنے بچوں کو دے دی اور بچے سے کہا اے بیٹے اللہ کا حکم ہوا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، وہ بیٹا راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے چلو ہم قبول کرتے ہیں۔ بیٹا اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کا گھر بننا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے چلو گھر بنتے ہیں، اور زیادہ مزدور نہیں، باپ اور بیٹا دونوں مل کر کے گھر کی تعمیر کرتے۔ کیسی تربیت تھی جی، کیسی تربیت تھی ابراہیم علیہ السلام؟ کیا وہ تربیت ہمارے سماج میں ہے؟ کیا ویسے بچے فرما بردار بچے ہمارے پاس ہیں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم تربیت میں ہر وہ چیز دیتے ہیں جو اس کو دنیا میں کام آتی ہے، جو اس کے جسم میں کام آتی ہے، جو اس کے فیشن میں کام آتی ہے، جو اس کی ترقی میں کام آتی ہے، اور ہر اس چیز سے روک دیتے ہیں جس سے اس کا ذہن دین مزاج ہوتا ہے۔ حقیقت ہے ہم دین مزاج چیزوں سے اپنے بچوں کو دور کر دیتے ہیں۔ دین سے دوری کے باب میں پہلا قدم ہمارا ہوتا ہے حرام ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو حرام نہیں سمجھیں گے ہمارا بچہ بھی نہیں سمجھے۔
مسلمان گھرانوں کے بچوں کو شراب پلاؤ پیے نہیں پیے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں ہے حرام ہے، وہی جو کبیرہ گناہ ہے وہ کرواؤ، کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ اس کا ارتکاب کرتا ہے، مائیں اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کو کرنے میں کیا حرج؟ لہذا یہ تربیت کے دائرے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کوئی نبی ابھی آنے والا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو سدھارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تبھی ہوگا۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو ہمارے بچوں کی تربیت ہمیں کرنی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے اعمال کی حفاظت۔ اور یاد رکھو تربیت میں سب سے اہم رول علم کا ہوتا ہے کہ ہم اسے جو علم دے رہے ہیں وہ کیسا علم۔ تربیت کے معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پیر دھلا دیے، منہ دھلا دیے، نہیں۔ تربیت بچوں کے ذہنوں پر کام کرنا، بچوں کے ذہنوں پہ کام کرنا ہے۔ یاد رکھو دن اور رات کے اوقات میں بچہ اپنے باپ کا نام کم لیتا ہے اور جو ہے دنیا کے جو فیشن اداکار ہیں ان کا نام زیادہ لیتا ہے، اپنے رب کو کم یاد کرتا ہے اور دنیا میں جو ناچ گانے دکھاتے ہیں ان کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ جو چیز ہم زیادہ دیتے ہیں بچے اسی کو تذکرہ کرتے ہیں، اسی کی عادت سے لگ جاتی ہے۔ جس سے ہم سختی سے روک دیں کبھی وہ کر کے بتائیں بچے۔ دیکھو میرے بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم کون سے ماحول میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں، کون سی چیزیں سکھا رہے ہیں، کون سا ماحول دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، کون سا علم دے رہے ہیں، کیا اس کے پورے سلیبس میں سال بھر کے علم میں کہیں ایک بات ایسی ہے کہ تجھے پیدا کرنے والے کی خوبیاں یہ ہے۔ پوچھتے ہیں والدین کو بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں، فلاں کالج میں پڑھ رہے ہیں، کتنا بھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ ڈونیشن دے کر کے پڑھا، کہاں پڑھا رہے ہیں؟ اسکالرشپ میں پڑھا رہے ہیں، کہاں پڑھا رہے ہیں؟ وہاں پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں بھائی؟ کچھ قربانی دے رہے ہیں، مائیں قربانی دیتی ہے، صبح اٹھتی ہے کھانا تیار کرتی ہے، تیار کرا کر کے وقت سے پہلے پہنچا دیتی ہے، باپ اٹھتا ہے فیس ہے رقم ہے ساری چیزیں ادا کرتی ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، کیا بڑے ہو رہے ہیں؟ ہمارے ہو رہے ہیں، ہم جو علم دے رہے ہیں کیا اس علم سے بچے والدین کے فرما بردار ہو رہے ہیں؟ رب کے فرما بردار دور کی بات، والدین کے فرما بردار ہو رہے ہیں بچے۔ بنیادی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے قصے کہانیاں نہیں، ہمارے گھر کے حالات میں آج بچہ کالج کے قدم کو قدم رکھ دیتا ہے، بچہ آوارہ بن جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، نہ اس کو والد کی خبر، نہ والدہ کی ضرورت، نہ خاندان کی ضرورت، نہ بڑے بھائیوں کی ضرورت، نہ بہنوں کی ضرورت، اپنے آپ کو بڑا آزاد سمجھتا ہے۔ یہ آزاد خیالی آئی کہاں سے؟ ہم نے نہیں دیا اسے، ہم نے وہ ماحول دیا ہے، اس کے دماغوں میں آزاد خیالی آئے، اس کے ماحول میں دین بیزاری آئے۔ یاد رکھو میرے بھائی تربیت کے لیے سب سے بنیادی چیز جو علم تم اسے دے رہے ہو وہی وہ علم کی روشنی میں وہ تمہیں جو ہے اس کا ریوارڈ دے گا۔ تم اس کو دین سے بیزار بنا رہے ہو، بڑا ہوگا حلال کیا نہیں معلوم، حرام کیا نہیں معلوم، نکاح کیا نہیں معلوم، زنا کیا نہیں معلوم۔ یاد رکھو یہ المیہ ہے۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں جو شکایت کرتے ہیں بچے نافرمان ہو گئے، جو ہو گئے سو ہو گئے، درخواست یہ ہے جو بچے بچے ہوئے ہیں ان پر کام کیا جائے۔ جو ہمارے ابھی معصوم 10 سال 8 سال 12 سال کے جو بچے ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ یاد رکھو تربیت میں علم کا بڑا اہم رول ہے، جو علم ہم انہیں دیں گے وہی علم ہم جو ہے کاٹیں گے، جو ہم بوئیں گے وہی ہم کھائیں گے۔ یاد رکھو اگر ہم دین بیزاری کا علم دے رہے ہیں بچہ بڑا ہوگا دین بیزار ہو جائے گا، اگر ہم آزاد خیالی دے رہے ہیں بچہ بڑا ہوگا والدین کا نافرمان ہو جائے گا، اگر ہم اس کو جو ہے صرف اور صرف نفس پرستی کا علم دے رہے ہیں بچہ بڑا ہوگا کسی پر رحم نہیں کھائے گا۔ یاد رکھو لہذا ایک ہی درخواست ہے، بچوں کو علم دے رہے ہیں اس جگہ پر علم دو جہاں بچے کے دین اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لوگوں کے اسٹیٹس پر نہ جاؤ، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میرا ریپوٹیشن یہ ہے، فلاں ادارے میں اگر پڑھاؤں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے۔ نہیں، لوگ آج اچھا بھی بولیں گے برا بھی بولیں گے، اگر بچہ برا ہو گیا تو صرف تمہیں بھگتنا ہوگا، لوگوں کو نہیں۔ لوگوں کی ریپوٹیشن، لوگوں کی کمنٹس، لوگوں کی باتوں پر آج ہم بچوں کو ایسے کالجز میں ایسے
ایسے اسکول میں ایسے ماحول میں جمع کرتے ہیں جہاں نہ دین کے بارے میں انہیں سمجھایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے، نہ اور ایسی ایسی تعلیمات دی جاتی ہے اللہ اکبر جس کے کرنے سے شرکیہ افعال ہو جاتے ہیں۔ سورج کی پوجا، پاؤں پڑنے کا رواج، پیر لگ گیا تو معافی کا طریقہ، یہ سب کس کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ پیر لگ گیا تو معاف کر لینا، بوسہ دینا کس کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے سارے بچے سیکھ رہے۔ کیوں سیکھ رہے؟ ہم وہ ماحول انہیں دے رہے ہیں، ہم وہ کلچر انہیں دے رہے ہیں، ہم وہ چیزیں دے۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں جو ہندوانہ رسم و رواج سے ملتی جلتی ہے اور بچہ اسے سمجھتا ہے یہ دین کی تعلیمات ہے۔ اللہ ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھو، ویسا مال، ویسی تربیت، ویسا علم کیا فائدہ دے گا جو بچوں کو والدین کا فرمانبردار نہ بنا۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کا داخلہ اسکولوں میں کروا لیں، مدرسوں میں کروا لیں۔ کوشش یہ کرو کہ بچہ بڑھتے بڑھتے دین کا داعی بنے، دین کا متنفر نہیں، دین پر عمل کرنے والا، دین سے نفرت کرنے والا۔ کتنے بچے ہیں جی یاد اللہ کے نبی کی حدیث سناتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ دین بیزاری نہیں تو اور کیا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ کام کرو گے اللہ میدان محشر میں تمہیں دیکھے گا نہیں، تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ زبانوں میں ہوتے ہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ کیا دین بیزاری کی دلیل نہیں ہے؟ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ ماں باپ ہے۔ پہلی فرصت میں یاد رکھو، ہر باپ اور ہر ماں اس سے ذمہ دار۔ بچہ ماشاءاللہ والدین کے عقائد بڑے اچھے ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیگر رسولوں کے بارے میں، اور بچے کو تعلیم ایسی ہوتی ہے جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد شرکیہ کام کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہم ذمہ دار نہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ میرے بھائی آج بھی یہی درخواست کرتا ہوں، جو بچے بچے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کریں۔ آنے والے ایام اور فتنے والے ہوں گے، کل رونا دھونا نہیں چلے گا کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ ایک سال آپ کے پاس ہے، ہر سال 5 بچوں کو اسکول بدلاتے ہیں، مدرسے بدلاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس بار عزم کرو کہ بچوں کو وہاں تعلیم دیں گے جہاں پر اس کے ایمان کو تازگی ملے گی، صحیح عقیدہ ملتا ہو، صحیح سنتیں ملتی ہو۔ اور یاد رکھو، اپنے بچوں کو وہاں سے بچاؤ جہاں سے تمہاری گھروں کی سنتیں ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ جس گھر میں ایک بدعت جنم لے جائے وہاں ایک سنت ضرور ختم ہوتی ہے، اور جہاں ایک سنت جنم لے جائے وہاں ایک بدعت ختم ہوتی ہے۔ دو ہی چیزیں، یا تو سنت یا تو بدعت۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی، لہذا کہیں بھی پڑا ہے یہ دیکھو کہ بچہ مرتد نہ ہو جائے، سنتوں سے نہ پھر جائے۔ اور یاد رکھو، ہماری کوتاہیاں، لاپرواہیاں اور ہماری وجہ سے، لوگوں کی باتوں سے ہم اپنا نہیں ہمارے بچوں کا نقصان کریں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو برباد کریں۔ دنیا میں آپ مال جما لیے جی، بچوں کی فکر نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن بچے، نافرمان بچے زمین میں خلافت چھوڑ کر کے ان کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں دے کر کے جا رہے ہیں۔ وہ بچہ جو آپ کی کوکھ میں تربیت پایا خونی ہے، وہ بچہ آپ کی تربیت میں پایا ہوا ہے چور ہے، وہ بچہ جو آپ کی تربیت میں پایا ہوا ہے دھوکے باز ہے، وہ بچہ جو آپ کی تربیت میں تربیت پایا ہوا ہے دغا باز ہے، وہ بچہ جو آپ کے زیر نگرانی تربیت پایا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی کی گستاخیاں کرتا ہے، وہ بچہ جو آپ کے گھروں میں پروان چڑھتا ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کی توہین کرتا ہے، اور وہ بچہ جو آپ کے گھروں میں پلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ورزیاں کرتا ہے، کل میدان محشر میں رب کے سامنے کیا جواب دیں؟ کیا یہی بچے ہم زمین میں چھوڑ کر کے آئے؟ یا اللہ تو نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو ہم نے حرام کاموں میں لگا کر کے آئے؟ یہ جواب دے کر رب کے سامنے اللہ۔ فکر کرو، فکر کرو، بچوں کو وہ علم دو جس علم سے بچہ بھی فائدہ اٹھائے، جس علم سے آپ کو بھی فائدہ ہو، جس علم سے آپ کا سماج بنے۔
دین بیزار ہرگز نہ بنے. یاد رکھو آپ اپنے بچوں کو علم دین دیں، علم دین دیں. دیکھو اسکول پڑھانا غلط نہیں ہے، ساتھ میں دین کا علم دو. اور یاد رکھو ایک بات، ایک طرف بہت سارے عبادت گزار ہیں اور بہت سارے عبادت گزار کے آگے ایک عالم دین ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سنو. اللہ کے نبی نے کہا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر، کہ رات کی جو تاریکی ہوتی ہے اس میں بہت سارے ستارے چمچماتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، رونق بخشتے ہیں سارے آسمان کو، اور پورے آسمان میں چاند کی جو قیمت ہوتی ہے، چاند کی جو قیمت ہوتی ہے، کون سا چاند؟ لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند، اس کی جو قیمت ہوتی ہے، پورا آسمان سیاہ ہے، تارے پورے چمک رہے، بڑا رونق دے رہا، اور ایک طرف چاند چمک رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے بچوں کو دین کا علم دیتے ہو، عبادت گزار سے زیادہ اس کا مقام ویسا ہے جیسا کہ سارے تارے عبادت گزار ہیں. اور آپ کا بچہ دیندار ہے، دین سمجھنے والا ہے، دین پڑھنے والا ہے، وہ رات کی تاریکی میں 14ویں رات کی چاند کی طرح ہے. میرے بھائی لہذا میں ایک اور بار درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرو. اپنے بچوں کو ہرگز ویسے ادارے میں نہ بھیجو جہاں بچہ جانے سے یہودی بنتا ہے، نصرانی بنتا ہے، مجوسی بنتا ہے، مشرک بنتا ہے، مرتد بنتا ہے، ملحد بنتا ہے، بدعتی بنتا ہے، خرافاتی بنتا ہے، اللہ کے نبی کی گستاخیاں کرنے والا بنتا ہے، شان رسول میں گستاخی کرنے والا بنتا ہے. بچوں کو بچا لیا. یہ میری درخواست ہے. اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو سنوار دے، ہمیں دین بیزاری سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں دینداری کی دولت نصیب فرمائے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، خلیفہ ہارون رشید سب کو معلوم ہے. ہارون رشید کے دور میں ایک مقام تھا ورقہ، وہاں پہ ہارون رشید اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر ملزمین خادمین سب کھڑے ہوئے تھے اور دیکھ رہے کہ شہر میں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی. لوگ ڈھاٹے مارتے سمندروں کی طرح جمع ہو گئے اور وہ واقعہ لکھنے والے لکھتے ہیں کئیے کی چپلیں ٹوٹ گئی. ہارون رشید کے حجرے میں جو خادمہ تھی اس نے پوچھا کون آیا ہو؟ معلوم ہوا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آئے ہوئے. پوچھا کون ہے؟ کہا کہ یہ دین علم حاصل کرنے والے بہت بڑے عالم. معلوم ہے اس خادمہ نے کیا کہا؟ یہ ہارون رشید تو کوڑوں کے ذریعے سے، درہم کے ذریعے سے روب دبدبہ جماتا ہے. اصل بادشاہ تو وہ ہے جس کے پاس نہ دنیا کی دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ ثروت ہے، لیکن اس کے علم کو دیکھ کر کے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے، اصل بادشاہ تو وہ ہے. کیا خاتمہ کے دماغ میں جو بات آئی. میرے بھائیوں آج گھر گھر کی خواتین اگر یہ سمجھ لیں تو اپنے بچوں کو آوارہ گردی سے بچا کر کے عالم، حافظ اور علم دین کا مکلف بنانے کی فکر کریں. اور یاد رکھو علم دین تم دو گے، بچے دنیا میں آپ کے فرما بردار اور میدان محشر میں آپ کی تاج پوشی ہوگی. اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو دین کا محافظ بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو نافرمان اولاد ہونے سے بچائے. اللہ ہماری اولاد کو مرتدین سے بچائے، عیسائی ہونے سے بچائے، نصارہ ہونے سے بچائے، منافق ہونے سے بچائے، مشرک ہونے سے بچائے. اللہ ان کے ایمان میں تازگی عطا فرمائے، ان کے عقیدے میں درستگی عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں میں استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے نوازے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک الرؤوف ورب الحلیم.
ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.